روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی مصنون دعائیں بتا دیں۔ کھولنے اور رکھنے کی دعائیں تو کوئی نہیں، صرف ایک روزہ افطار کرنے کی دعائیں جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر وہ افطار کے وقت دعا پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا۔ یہ الفاظ ثابت الاجر انشاءاللہ، اس کا بھی ترجمہ ان سے نہیں ہو پایا۔ ترجمہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک جو ثابت ہو چکا، بھائی یہاں پر عند اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، ثابت عند اللہ، بلکہ یہاں الفاظ ہیں ثابت الاجر انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا اجر ثابت ہو گیا، یعنی پختہ ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ اور یہ ان کی جو سکرین ہے اس کے اوپر بھی یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، لیکن حضرت صاحب دیکھ کر بھی ترجمہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ وہ دیکھیں یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے، پہلے کی نہیں ہے، یعنی جب آپ پانی پی لیں اور افطار کر لیں، یہ ایک دعا ثابت ہے افطار کے وقت۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خصوصاً افطار کے وقت۔ افطار کے وقت آپ تمام مسنون دعائیں کریں، صبح شام کے جو اذکار میں شام کے اذکار ہیں وہ بھی کریں، اور دعائیں کریں صبح شام کے اذکار جو بلو کارڈ میں گرین کارڈ والی دعائیں کریں، قرآنی دعائیں کریں، جتنی مرضی دعائیں مانگیں۔ باقی یہ ساری جتنی بھی دعائیں ہیں ان کے لیے صحیح سند ہے یا نہیں ہے، یہ ان کے بلیو کارڈ پہ لکھی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ ثابت ہی ثابت ہیں۔ اب یہ بات کی بات ہے وہ دیکھا جائے کہ کون کون سی سندیں صحیح ہیں یا کیا ہے ان کے اوپر معاملہ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصول یہ بیان کر رہے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ جو دعا ہوگی وہی معتبر ہوگی، جو صحیح سند میں نہیں ہے وہ معتبر نہیں ہے، یہ حضرت اصول آپ ثابت کریں، وگرنہ تو اپنے ان اصولوں سے، یہ جو آپ اپنی طرف سے خود ساختہ بناتے ہیں، ان سے آپ توبہ کریں اور عوام کو ان کے ذریعے پریشان نہ کریں۔ باقی یہ جو پبلک میں ایک مشہور دعا ہے نا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، پہلے تو یہ دعا ہی انہوں نے نا ضرب تقسیمیں لگا کے لمبی کی ہوئی ہے، یہ دعا صرف اتنی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس۔ اچھا جی، حضرت صاحب کی جہالت دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ یہ بس دعا اتنی ہے، ان کو بقیہ روایات سے بالکل ہی کوئی سروکار نہیں ہے۔ الدعاء للطبرانی، امام ابو قاسم طبرانی، متوفہ 360 ہجری، جلد 1 صفحہ نمبر 286 کے اوپر فرماتے ہیں، بیروت کا چھاپا ہے یہ، اور حدیث نمبر ہے 918۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم کان اذا افطر قال بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اگلی روایت سنیں، ابو القاسم طبرانی، متوفہ 360 سنہ ہجری، اپنی کتاب جلد 7 صفحہ نمبر 298 پر حدیث پاک ہے 7549۔ ان انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افطر، جب بھی حضور سرور کونین افطار فرماتے، قال، آپ فرماتے بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ہم اور بھی الفاظ دکھا دیتے ہیں جی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی کتاب الفتح القبیر فی ضم الزیادات الی الجامع الصغیر، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 133 کے اوپر 1355 نمبر حدیث پاک آپ نے نقل کی کہ حضور فرماتے ہیں اذا قرب الی احدکم طعام، کہ تم میں سے جس کے قریب بھی کھانا کیا جائے وہو صائم، اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو، فلیقل، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ والحمد للہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت سبحانک وبحمدک تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہاں پر کتنی بڑی روایت پیش کر دی گئی، حضرت صاحب کو یہ نظر نہیں آئی اس وجہ سے کہ یہ عربی میں ہے ساری۔ اب آگے سنیں حضرت کیا کہتے ہیں۔ صحیح، لیکن یہ آپ کو پتہ نا ان کی تسلی نہیں ہوتی، وقنا عذاب القبری وقنا عذاب الحج، یہ خود لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ اچھا جی، استغفر اللہ، ان کی تسلی نہیں ہوتی، انہوں نے یہ خود لگایا ہوا ہے، تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ غلط لگایا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تسلی کس کس کو نہیں ہوتی تھی۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، جامع ترمذی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 292 ہے، حدیث پاک ہے 794۔ عن ابن عمر انہ احل فانطلق یحل یقول لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر یہ تلبیہ کہتے ہوئے چلتے تھے
کہ یہ جو پورا معروف تلبیہ ہے، قال وکان عبداللہ ابن عمر یقول هذه التلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان یزید من عنده فی اثر تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنی طرف سے کچھ الفاظ زیادہ بھی کرتے تھے، کیونکہ مرزا صاحب کے بقول ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتنے بونگے انداز سے بیان کر رہا تھا. کیا الفاظ فرماتے تھے؟ لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغبہ الیک والعمل. یہ الفاظ آپ زائد کرتے تھے. یہ حدیث کیا ہے؟ ھذا حدیث صحیح قال ابو عیسیٰ. حضرت اب یہ بات سننے والی ہے، آپ یہ سنیں گے تو آپ کے طوطے اڑ جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا والعمل علیہ عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وغیرہم، کہ اس بات پر عمل یعنی دعا کے اندر الفاظ زیادہ کرنا، اس پر اصحاب رسول کے اہل علم صحابہ کا عمل تھا. اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں وہ سنیں، فَإِن زَادَ زَائِدٌ فِي تَلْبِيَّةِ شَيْئًا مِّن تَعْظِيمِ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ إِن شَاءَ اللَّهُ. فرماتے ہیں اگر کسی زائد کرنے والے نے، کسی الفاظ بڑھانے والے نے تلبیہ کے اندر ایسے الفاظ بڑھائے جو اللہ کی تعظیم کے الفاظ ہیں وہ بڑھا دیے، فرمایا فلا باسا انشاءاللہ، انشاءاللہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. امام شافعی فتویٰ دے رہے ہیں. صحیح مسلم شریف جلد 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 439، حدیث نمبر ہے 2814. کہتے ہیں وقان عبداللہ ابن عمر یقول، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا عمر بن الخطاب، کہ حضرت عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق اعظم وہ بھی حضور کے انہی کلمات سے تلبیہ کہا کرتے تھے. وَيَقُولُ، اور اپنی طرف سے یہ الفاظ بھی فرمایا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک 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 وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغباء الیک والعمل. ان کو بھی معاذ اللہ تسلی نہیں ہو رہی تھی مرزا صاحب کے بقول، معاذ اللہ. اب لیں جی حضرت صاحب علمی کتابی صاحب بخاری شریف، ہم آپ کو نیچے سے اوپر لے کر آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علمی کتابی کسے کہتے ہیں. جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 179 ہے، حدیث نمبر 799. ان رفاعۃ بن رافع قال كنا یوما نصلی وراء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما رفع راسه من الرکعۃ، جب حضور نے رکوع سے سر اٹھایا، قال سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا. قال رجل وراءہ، تو ایک شخص جو حضور کے پیچھے کھڑا تھا تو وہ صحابی رسول تھے، تو وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ولک الحمد. اب ان کو بھی تسلی نہیں ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اتنے کلمات آپ نے بڑھا دیے اور اس کے بقول ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی. پھر کیا فرمایا؟ فلما انصرف، راوی فرماتے ہیں جب حضور نے سلام پھیرا، اب ہونا تو یہ چاہیے اگلا سین، تو حضور کو سلام پھیرتے ہی کہنا چاہیے تھا یہ حرام کام کس نے کیا. لیکن سنو حضور کیا فرما رہے ہیں، اوے لوگو یہ کس نے کلام کیا ہے؟ قال انا، وہ شخص بولا حضور میں نے یہ کہا ہے. قال رأیت بدعۃ ثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اولا. آپ نے فرمایا اوے بندے میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں کہ کون اس دعا کا ثواب لکھے. ان کو کہ یہ جو دعا حنفی بتا رہے ہیں یہ دعا خود کدھر لکھی ہوئی ہے، تو یہ دعا بھی نہیں حدیث کی کتاب سے دکھا سکتے. حضرت صاحب اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ واقعی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ 100% حق ہے، سچ ہے، درست ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں پہلے بات واضح کرتا چلوں کہ جو یہ ترتیب ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس ترتیب کے ساتھ تو کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر اس ترتیب کے ساتھ کلمات ہوں. باقی یہ الفاظ اگر زائد مان لیے جائیں کہ یہ ہم نے خود زائد کیے ہیں تو وہ ہم نے آپ کو ثابت کر دیا جامع ترمذی کی حدیث سے، اور صحیح مسلم کی حدیث سے، اور صحیح بخاری کی حدیث سے کہ اگر اللہ کی تعظیم کے لیے کلمات زیادہ کیے جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں کلمات کیا کہا جا رہے ہیں جو زائد ہیں؟ وبک آمنت، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، وعلیک توکلت، اور تجھی پر توکل کرتے ہیں، وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ تو ثابت ہیں ان کے نزدیک بھی.
تو یہ جو دو الفاظ دو جملے بیچ میں شامل ہیں یہ بھی اللہ کی تعظیم کی وجہ سے ہیں. تو امام شافعی کے قول کے مطابق اور جامع ترمذی صحیح مسلم صحیح بخاری کے مطابق ان کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وابی کا آمنتو اور علیہ کا توکلتو کیا یہ کسی بھی افطار کی دعا کے اندر حدیث پاک میں آئے ہیں یا نہیں؟ ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں حضرت کہ یہ الفاظ بالکل وارد ہوئے ہیں. کنز العمال ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 234 حدیث نمبر ہے 23868. فرمایا اذا قرب الى احدكم طعام فهو صائم فليقل بسم الله والحمد لله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وعليك توكلت. تو یہاں پر دیکھیں اللہم لک صمت یہ الفاظ سنن ابی داود حضرت صاحب بھی مان رہے ہیں اور وعلی رزقک افطرت یہ الفاظ بھی حضرت مان رہے ہیں سنن ابی داود کے. علیہ کا توکلت یہ الفاظ میں نے آپ کو کنز العمال کے حدیث پاک سے دکھا دیے کہ کنز العمال کے حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہیں. وابی کا آمنتو والے الفاظ اب ہم نے دکھانے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. حضرت کتاب الفقہ ہے اور اس میں کیا فرمایا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت وابی کا آمنتو. تو جتنے بھی اس دعا کے اندر الفاظ تھے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ احادیث کے اندر موجود ہیں. آپ آئیں ملا علی قاری علیہ رحمہ سے ان الفاظ کے حوالے سے پوچھتے ہیں. جلد 4 ہے مرقات المفاتیح کی اور صفحہ نمبر ہے 426. اس کے اندر حدیث پاک اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ بہرحال وہ دعا جو لوگوں کی زبانوں میں مشہور ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. اب انہوں نے پھر آگے اس کی تفصیل کی کہتے ہیں فَزِيَادَةُ وَبِّكَ آمَنْتُ لَا أَصْلَ لَهَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهَا صَحِيحًا وَكَذَا زِيَادَةُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے اس کے اندر وَبِّكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ یہ جو الفاظ زیادہ کیے ہیں ان کی اگرچہ بالکل اسی ترتیب سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے لیکن ان کا حکم کیا ہے؟ فرمایا من البدعۃ الحسنہ یہ بدعت حسنہ ہے. یہ بھی ابو داؤد میں لیکن اس کے ساتھ امام داؤد نے لکھا ہے کہ یہ مرسل روایت ہے. یہ تابعی نبی اسلام سے بیان کر رہا ہے اس کی حدیث کی سند مکمل ہے یعنی ضعیف ہے. ضعیف میں بھی لوس درجے کے اوپر ہے. حضرت صاحب نے پتہ نہیں یہ کہاں سے قاعدہ انہوں نے ایجاد کیا ہے کہ دعاؤں کے اندر صحیح سند ہونا یہ ضروری ہے. مرسل روایت جہاں آ جائے گی وہ دعا آپ نہیں مانگ سکتے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ملا علی قاری علیہ رحمہ متوفہ 1014 سن ہجری آپ نے یہی روایت نقل کی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت اور اس کے بارے میں آگے جو لکھا ہے رواہ ابو داود مرسلن اس کو ابو داود نے مرسلن روایت کیا. اس کے تحت آپ فرماتے ہیں قال ابن حجر فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَ إِرْسَالِهِ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ کہتے ہیں مرسل ہونے کے باوجود بھی یہ دعا کے معاملے میں حجت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.